اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دین کی بات کر رہے ہیں اور آج ہم قصہ کر رہے ہیں اللہ پاک کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام خواہ وہ بادشاہ اور صاحب حکومت ہی کیوں نہ ہو، اپنی روزی ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور کسی کے لیے بارداشت نہیں ہوتے۔ اس لیے ہر نبی نے جب اپنی امت کو رشد و ہدایت کی تبلیغ کی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنی روزی کے لیے نجاری کا پیشہ کرتے تھے۔ انہی کے خاندان یعنی حضرت سلیمان بن حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے عمران بن ناشی اور اس کی بیوی حنا بنت فاقود نیک نفس انسان تھی اور پارسائی کی زندگی بسر کرتے تھے، اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تذکرے میں تفصیل سے آئے گا، حنا کی دعا سے ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام رکھا، اور حنا نے اپنی منت کے مطابق مریم علیہ السلام کو ہیکل کی نذر کر دیا۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ اس کی کفالت، پرورش اور نگہداشت کس کے سپرد ہو؟ کاہنوں کے درمیان اس اللہ کی مقبول نظر کے بارے میں اختلاف ہو کر جب بات قرہ فال پر آ کر ٹھہری تو قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا اور وہی حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل قرار پائے، اور زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت کا بوجھ اپنے ذمہ رکھا۔ فرمان الہی: اور تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم قرہ کے لیے ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون شخص مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، اور نہ تم ان کے پاس تھے جب وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ علماء سیر و تاریخ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام یوں بھی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے حقدار تھے، اس لیے کہ بشر بن اسحاق نے المبتدا میں نقل کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی عیشہ علیشہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور خالہ بامنزلہ والدہ کی ہوتی ہے، جیسا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امارہ بنت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ ان کی پرورش حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی کریں، کیونکہ وہ امارہ کی خالہ ہیں۔ والخالتہ بالمزہ علام۔ جب حضرت مریم علیہ السلام سمجھدار ہو گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ہیکل کے قریب ایک حجرہ خلوہ مخصوص کر دیا، جہاں وہ دن میں عبادت الہی میں مشغول رہی اور رات اپنی خالہ کے پاس گزارتی تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے محراب میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس غیر موسمی پھل رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ تعجب سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دریافت کیا: مریم، تیرے پاس یہ کیا ہے؟ کہاں سے آئے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا: یہ اللہ کی جانب سے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کر دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اس کے علاوہ کہ میں بے اولاد کی دولت سے محروم ہوں، بس اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نیک شرف لڑکا پیدا کر دینا تو مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کا خدمت گزار میرے بعد موجود ہے۔ مگر جو کہ ان کی عمر بقول ابن کثیر 77 سال اور بقول سلبی 90، 92 یا 120 سال ہو چکی تھی، اور کہ ان کی بیوی بانجھ تھی، اس لیے یہ اسباب ظاہر و خیال کرتے تھے کہ اب اولاد ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ کا یہ فضل انعام ہے، تو ان کے دل میں فوراً جوش پیدا ہوا کہ جو ذات اقدس اس طرح بے موسم حضرت مریم علیہ السلام کو پھل بخشے ہیں، کیا وہ ہم کو موجودہ نا امیدی کی حالت میں ثمر حیات بیٹا نہ بخشیں گے؟ بس ہماری مایوسی سر غلط ہے۔ بلا شبہ جس ذات پاک حضرت مریم علیہ السلام پر اپنا انعام و کرام کیا ہے وہ ضرور ہم پر بھی فضل کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے درگاہ الہی میں دعا کی کہ میں تنہا ہوں اور وارث کا محتاج ہوں، یوں تو حقیقی وارث صرف تیری ہی ذات ہے، اللہ مجھ کو پاک اولاد عطا فرما، مجھے یقین ہے کہ تو حاجت مند کی دعا ضرور سنتا ہے۔ نبی کی دعا اور دعا بھی صرف ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کی رشد و ہدایت کی خاطر فوراً مستجاب ہوئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام ہیکل میں مشغول ہوئے اور بیٹا ہوگا کیونکہ فیصلہ اٹل ہے، اور تعالیٰ اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے بہت آسان ہے۔
تو یوں جو ہے نا اللہ پاک نے پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ تو حکمت و نبوت کا سچا وارث عالم وجود میں آنے والا ہے۔ اللہ پاک کی نا ختم ہونے والی رحمتیں اور برکتیں حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی راہ پر چلنے والوں پر اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد و حساب، آمین۔ اللہ حافظ۔